حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے یا جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کہ وہ جلد بازی کے اندر پہلے سر اٹھاتا ہے یا پہلے سر جھکا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے وہ اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر جیسا کر دے۔ حضرت امام نووی علیہ رحمہ حدیث پڑھنے کے لیے ایک بڑے مشہور آدمی کے پاس دمشق گئے، تو وہ جو محدث سے حدیث پڑھا رہے تھے وہ پردے کے اندر حدیث پڑھا رہے تھے، تو مدت ہو گئی حدیث پڑھتے ہوئے، تو ایک دن انہوں نے عرض کی کہ میں نے آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کی، تو میری آرزو ہے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ تو انہوں نے پردہ پیچھے کیا تو کیا دیکھا جن سے یہ حدیث پڑھتے تھے ان کا سر گدھے کے سر جیسا تھا۔ حیران ہو کے پوچھا کہ حضرت یہ کیا؟ تو کہا میں نے یہ حدیث سنی تھی تو مجھے اس حدیث پہ یقین نہیں آیا تھا، تو میں نے قصداً امام سے پہلے سر اٹھا لیا یا قصداً امام سے پہلے سر جھکا لیا، تو مجھے اس کی سزا ملی ہے کہ میرا سر گدھے کے سر جیسا کر دیا گیا۔ تو اب دیکھیں کتنی سخت وعید ہے، لیکن ہم جو ہے وہ جلد بازی کے اندر امام سے پہلے سر اٹھاتے ہیں یا سر جھکاتے ہیں۔ اس طرح تکبیر اولیٰ پانے کے لیے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر وضو کرتا بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور جلدی جلدی وہ امام کے ساتھ ملنا چاہتا ہے کہ مجھے جماعت مل جائے، تو اس جلد بازی سے حضور نے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوڑتے ہوئے نہ ہو بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ بندہ مومن کا وقار کبھی بھی ختم نہ ہو، اگرچہ وہ نماز کے لیے بھی جا رہا ہے پھر بھی جلد بازی نہ کرے، پھر بھی اپنے وقار کے ساتھ چلتا ہوا جائے۔ جتنی نماز تم جماعت کے ساتھ پاؤ اتنی جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اور جو رہ جائے وہ اکیلے پڑھ لو، تمہیں جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تکبیر اولیٰ کا الگ ثواب ہے، لیکن اگر جماعت ایک رکعت نکل گئی، دو نکل گئی، تین نکل گئی، تم نے اکیلے پڑھ لی، جماعت کا ثواب تمہیں پورا ملے گا، لیکن تم دوڑ کر نہ ہو۔ یہاں سے ہم دین کا مزاج سمجھ سکتے ہیں کہ تم اچھے کام کے لیے آ رہے ہو، تم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، پھر بھی جلد بازی نہ کرو۔ میں اور آپ اپنا رویہ اور پورے معاشرے کا رویہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اشارہ بند ہوتا ہے تو جب اشارہ کھلتا ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اور ہماری جو حالت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹکرا جاتی ہے۔ جب پھاٹک بند ہوتا ہے تو اس وقت ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ جو اس طرف جانے والے ہیں وہ اپنی سائیڈ چھوڑ کے دوسری طرف پوری سڑک جو ہے وہ بلاک کر دیتے ہیں، اور جو ادھر والے ہیں وہ بھی پوری سڑک بلاک کر دیتے ہیں۔ اب ادھر والے کہاں سے جائیں اور ادھر والے کہاں سے جائیں، پورا راستہ ہم نے بند کر دیا۔ تو جلد بازی کے اندر وقت کا بھی نقصان کیا، مال کا بھی نقصان کیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹکرا جاتی ہے تو ہم اوروں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں جلد بازی کے اندر۔ تو اگر کچھ سمجھائے تو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو دین اسلام تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھنے آ رہے ہو پھر بھی تم دوڑ کر نہ ہو، تمہارا وقار ختم نہ ہو، تم وقار کے ساتھ چلتے ہوئے ہو۔ اگر ہم نے یہ نقشہ دیکھنا ہو تو جب شادی کے موقع پہ کھانا کھلتا ہے تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ہماری کوئی یہ حرکتیں دیکھے تو کیا ایک مہذب قوم ہم کہلا سکتے ہیں؟ کیا ہم باشعور طبقہ کہلا سکتے ہیں؟ اس وقت جو حالت ہوتی ہے کھانے کی طرف جس طرح ہم جپٹتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو جلد بازی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔